بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 97 اور باب الالہ اس سبق میں مکمل ہوگا، اور آخر میں الہ کی کچھ شرائط کا ذکر بھی ہوگا اور الہ میں تعلیق کا بیان، یعنی وہ پہلے تو مطلقاً ہم نے الہ پڑھا کہ واللہ لا اقرب کی 4 اشہر، کہ 4 مہینے میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، اور اب وہ کہتے ہیں کہ ان قربت کی، یا میں اگر تیرے قریب آیا تو میرے اوپر حج لازم ہے، اگر میں نے تیرے ساتھ جماع کیا 4 مہینے تک تو میرے اوپر اتنے روزے رکھنا لازم ہے۔ تو اب یہ معلق کر رہا ہے، تو اس کا حکم دیکھیں گے۔ ساتھ ہی خاتمۃ الباب کے اندر ہم انت علی حرام، اس کا مصداق بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کا مصداق کیا ہے۔ الہ کی شرائط میں تیسری شرط ہم نے یہ پڑھنی ہے کہ الہ کو کسی جگہ کے ساتھ مقید کرنا بہرحال درست نہیں ہے۔ اگر کہتا ہے کہ خود بصرہ میں ہے اور کہتا ہے کہ واللہ لا ادخل الکوفہ، میں کوفہ میں داخل نہیں ہوں گا، امرأتو بہا، حالانکہ اس کی جو بیوی ہے وہ کوفہ کے اندر ہے، یہ بصرہ سے کہہ رہے کہ میں کوفہ میں داخل نہیں ہوں گا، مطلب یہ کہ میں اس عورت کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہاں پر بھی تو بات وہی ہے، بل لم یکن مؤلین، فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ الہ کرنے والا نہیں ہے۔ الہ کی تعریف پڑھی تھی کہ 4 مہینوں کے اندر بغیر کفارہ کے لازم ہوئے وہ عورت کے قریب نہ جا سکے، تو یہاں پر فرماتے ہیں لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْقِرْبَانُ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يَلْزَمُهُ بِالْإِخْرَاجِ مِنَ الْكُوفَةِ، کہ اس کے لیے عورت کے قریب جانا ممکن ہے بغیر کسی چیز کے اس پر لازم کیے۔ اس طریقے سے بالإخراج من الکوفہ، اس کو کوفہ سے نکالنے کی ساتھ عورت کو کوفہ سے باہر منگوا لے گا اور خود کوفہ میں داخل نہیں ہوگا، لہذا کوفہ میں داخل بھی نہیں ہوا، قسم بھی پوری ہو گئی، ساتھ ساتھ عورت کے قریب بھی چلا گیا اور کچھ بھی لازم نہیں ہوا، اس لیے اس کو ہم الہ پہ محمول نہیں کریں گے۔ قال، امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ حَلَفَ بِحَجٍّ أَوْ بِصَوْمٍ أَوْ بِصَدَقَةٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ طَلَاقٍ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ جی حلف تعلیق کے ساتھ الہ کے اندر قسم کھاتا ہے کہ اگر میں تیرے قریب آیا تو میرے اوپر حج لازم ہے، روزے لازم ہیں، صدقہ لازم ہے، یا میرا غلام آزاد ہے، یا میں تیرے قریب آیا تو تجھے طلاق ہے، یا میری جو دوسری سوتن ہے یعنی میری دوسری بیوی اس کو طلاق ہے، ان سب صورتوں کے اندر یعنی اگر وہ جائے گا تو یہ ساری چیزیں اس کے اوپر مثلا میں سے کوئی ایک واقعہ ضرور ہوگی، وہ ہے کہ مشقت ہے اس میں، تو یہی تو قسم سے مقصود ہوتا ہے کہ جس کام کو کہ قسم کھائی جائے، اگر کرنے کی کھائی ہے تو پھر بندہ اس کو کرنے کے اوپر زیادہ زور دیتا ہے، اگر نہ کرنے کی قسم کھائی ہے تو پھر اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اس کے قریب نہ جانے کی قسم کھائی ہے، وہ بچے گا نا اس کے قریب جانے سے، تو یہ ایک طرح کی قسم ہے اور یہی الہ ہے۔ لتحقق المنع بالیمین، قسم کی وجہ سے عورت کے پاس جانے سے جو منع ہے وہ یہاں پہ ثابت ہے۔ وہو ذکر الشرط والجزاء، جزا اور شرط کا ذکر کرنا، وہذہ الاجزیۃ مانعۃ، یہ جتنی بھی جزائیں ہیں، حج لازم ہونا، صوم، ان سب میں مشقت ہے، لما فیہ من المشقۃ، مشقت کی وجہ سے یہ مانع ہوتی ہیں، یعنی شرط کو پورا کرنے سے مانع ہوتی ہیں، اگر کرے گا تو پھر یہ لازم ہوں گی نا، تو اس لیے رکے گا یہ۔ وصورۃ الحلف بالعتق، اب صرف عتق کو خاص کیا تشریح کے ساتھ، باقی کو نہیں کیا کیونکہ اس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اختلاف ہے، اس کا ذکر کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ قسم حلف بالعتق کی صورت یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے کرے ان یعلق بقربانها عتق عبدہ، کہ عورت کے قریب جانے کو معلق کرے اپنے غلام کے آزاد کرنے کے اوپر۔ وفیہ خلاف ابی یوسف، اس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اختلاف ہے، فإنه یقول، فرماتے ہیں یمکنہ البیع ثم القربان فلا یلزمہ شیء، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ایسا بھی تو ممکن ہے غلام کو فروخت کر دے،
پھر وہ قریب چلا جائے عورت کے، تو اس صورت میں اس کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا. تو یہ الا تو نہ ہوا. الا کے اندر تو یہ ہے کہ 4 مہینوں تک بغیر کچھ لازم کیے وہ عورت کے اوپر کے قریب نہ جا سکے، جبکہ یہاں پر تو یہ ایک ایسی صورت ہے کہ بغیر کچھ لازم ہوئے یہ عورت کے قریب جا سکتا ہے. مثلا غلام کو بیچ دے پھر جائے، تو غلام اب محل ہی نہیں ہے آزاد ہونے کا، تو لہٰذا غلام آزاد بھی نہیں ہوگا. وہما شیخین طرفین فرماتے ہیں یقولان البیع موہوم، ٹھیک ہے یہ ایک صورت تو ہے کہ بیچ دے غلام کو پھر اس کے بعد بیوی کے پاس جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ بے تو موہوم ہے نا، یقینی بات تو نہیں کہ وہ بیچے گا ہی، لہذا جو موہوم ہے اس کا اعتبار نہیں ہے. فلا یمنع المانعیۃ فیہ، پس یہ موہوم بے یہ ایلا کے اندر جو عورت کے قریب جانے سے مانعیت اختیار کی ہے، اس نے رکا ہے، اس کو منع نہیں کرتا. وہ مانعیت پھر بھی اپنی جگہ پر باقی ہے، اور پھر بھی وہ اگر جائے گا تو اس کو یعنی ایک طرح سے ڈر ہوگا. بے تو صرف موہوم ہے، پتہ نہیں وہ وجود میں آئے گی یا نہیں آئے گی، ایک احتمالی چیز ہے. اور راجح قول بھی یہاں پر شیخین کا ہی ہے. والحلف بالطلاق، قسم طلاق کی جو کھائے گا اس کی صورت یہ ہے کہ ان یعلق بقربانها طلاقها، کہ عورت کے قریب جانے کو اس کی طلاق کے ساتھ معلق کرے کہ اگر میں تیرے قریب گیا تو تجھے طلاق ہے، او طلاق صاحبتی ہے، یا اس کی یعنی اس کی جو دوسری ساتھی ہے، یعنی اس کی دوسری بیوی اس کے ساتھ، یعنی یہ کہہ دے کہ ان قربت کی یا ان قربت کی فضرتک طالق، کہ اگر میں تیرے قریب آیا تو تیری جو سوتن ہے دوسری اس کو طلاق ہے، یعنی میری دوسری بیوی کو. وکل ذلک معنی چاہیے اس کی طلاق کے ساتھ معلق کرے یا اپنی دوسری بیوی کی طلاق کے ساتھ معلق کرے، دونوں ایسی چیزیں کہ اس کو اس کام کے کرنے سے منع کریں گی. ان اعلی من المطلقۃ الرجعیۃ کان مؤلیا، ان اعلی من البائنۃ لم یکن مؤلیا. چوتھی شرط ذکر کر رہے ہیں کہ چوتھی شرط یہ ہے کہ عورت جو ہے جس کے ساتھ الا کر رہا ہے وہ محل ہو الا کا، یعنی اس کی منکوحہ ہو، چاہے وہ حکمن ہو. ایسے مطلقہ رجعیہ کے ساتھ اگر الا کرتا ہے تو وہ مولی ہوگا، اور اگر مطلقہ بائنہ کے ساتھ کرتا ہے تو یہ مولی نہیں ہوگا، کیونکہ مطلقہ بائنہ کے ساتھ نکاح ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور مطلقہ رجعیہ کے ساتھ حکمن نکاح باقی ہوتا ہے. لأن زوجیت قائمۃ فی الاول دون الثانیہ، پہلے یعنی طلاق رجعی کے اندر زوجیت قائم ہوتی ہے نہ کہ دوسری میں. ومحل الإیلاء من، اور ایلا کا جو محل ہے وہ عورتیں ہوتی ہیں تکون من نسائنا، جو ہماری عورتیں ہوں یعنی جن کے ساتھ نکاح ہمارا قائم ہو. بالنص، نص سے ہے کہ للذین یؤلون من نسائہم، من نسائہم کہا ہے کہ وہ اپنی عورتوں میں سے جن کے ساتھ ایلا کرتے، اس کا مطلب یہ کہ عورتیں اپنی ہونے کا مطلب نکاح میں ہونا ہے. فلو انقضت العدۃ قبل انقضاء مدۃ الإیلاء، اب اگر یہ مطلقہ رجعیہ ہے اس کے ساتھ وہ الا کرتا ہے اور اس کی جو عدت ہے وہ الا کی مدت سے پہلے پہلے مکمل اگر ہو جاتی ہے تو الا ساقط ہو جائے گا لفوات المحلیتی، کیونکہ 4 مہینے سے پہلے پہلے وہ عورت اب محل نہیں رہی تو لہٰذا الا بھی ساقط ہو جائے گا. ولو قال لاجنبیۃ، اگر اجنبی عورت کو کہتا ہے کہ واللہ لا اقربکی او انت علی کظہر امی، میں تیرے قریب نہیں ہوں گا یا تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. ثم تزوجها لم يكن مؤلیا ولا مظاہرا، تو پھر اس کے بعد اگر اس کے ساتھ نکاح بھی کرتا ہے تو یہ نہ مؤلی ہوگا اور نہ ہی زہار کرنے والا ہوگا. اس لفظ سے نہ زہار مراد ہوگا اور نہ ہی اس لفظ سے ایلا مراد ہوگا. لأن الکلام فی مخرجہ وقع باطلا، کیونکہ یہ کلام اپنے محل کے اندر یہ باطل ہو کر واقع ہوا ہے. لانعدام المحلیہ، کیونکہ اس نے کسی ملک یا سبب ملک کی طرف منسوب تو کیا نہیں ہے بلکہ فوری طور پر واقع کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس وقت وہ عورت تھی اجنبیہ اور محل ہی نہیں تھی ان الفاظ کا. فلا ينقلب صحیحا بعد ذلك، بس اس کے بعد میں پھر وہ یہ کلام درست بھی ہو کر نہیں لوٹے گا. وَإِنْ قَرِبَهَا كَفَّرَ، البتہ اگر وہ اس کے قریب چلا گیا تو کفارہ کفارہ دے گا، کیونکہ اس نے کہا تھا نا کہ میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا. تو بے شک اجنبی عورت تھی تو کم از کم اس وقت قسم کا ایک جو احتمال ہے وہ تو پایا گیا. بے شک عورت اجنبی تھی لیکن قسم اس سے بہرحال منعقد ہو جاتی ہے. اب اگر بعد میں اگر اس کے قریب جاتا بھی ہے تو حانس ہو جائے گا بہرحال، کیونکہ قریب چلا گیا
قسم ٹوٹ گئی. اذ الیمین منعقد فی حقہ، کیونکہ اس کے اپنے حق میں تو قسم منعقد ہو جائے گی، اگرچہ آگے عورت محل نہیں ہے تو الا عورت کا کے حق میں جو آگے جا کر الا عورت پر واقع ہونا تھا وہ نہیں ہوا، زہار جا کر عورت پر ہونا تھا وہ نہیں ہوا، لیکن اس کے اپنے حق میں قسم تو پائے گی. اس نے کہا تھا کہ میں جاؤں گا نہیں تیرے قریب، اب چلا گیا ہے، لہذا قسم منعقد ہوگی. ومدت الاء الامۃ شہرانی، باندی کی الا کی مدت بتائی جا رہی ہے، فرماتے ہیں کہ وہ 2 مہینے ہے. لأن هذه مدت ضربت اجلا للبینونۃ، فرماتے ہیں کہ یہ جو مدت ہے یہ یعنی مقرر کی گئی ہے 4 مہینے عورت کو جدا کرنے کے لیے، یعنی اس کے لیے ایک خاص مدت ہے. فتتنصف بالرق کمدت العدۃ، تو غلامی کی وجہ سے جس طریقے سے نعمتیں کم ہوتی ہیں، اس طریقے سے نقمتیں بھی عورت کے لیے کم ہوتی ہیں غلامی کے اثر کی وجہ سے. تو لہٰذا یہ جو اس کو جدائی ملے گی شوہر سے تو یہ بھی نصف ہوگی، یعنی 4 مہینوں کے بجائے 2 مہینوں کا یہ الا اس کے ساتھ ہوگا. کمدت العدہ، جیسے کہ عدت کی مدت اس کی جو ہوتی ہے وہ ویسے تو 1.5 حیض ہونا چاہیے، 3 حیض کے کا نصف، لیکن حیض کے اندر تجزیہ نہیں ہوتی، اس لیے پھر 2 حیض اس کی عدت ہوتی ہے. وَإِنْ كَانَ الْمُؤْلِ مَرِيضًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ، اور اگر الا کرنے والا وہ مریض ہے اور وہ ہم بستری کے اوپر قدرت نہیں رکھتا، وہ کانت مریضۃ، عورت کے اندر ایک عذر ہے کہ وہ مریض ہے اور وہ اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کی جا سکتی، اور رتقا، یا یہ کہ وہ رتقا ہے، رتقا کا معنی کہ قابل جماع نہیں ہے، اور او صغیرتن، یا یہ کہ ابھی نابالغہ ہے، لا تجامعو، کہ اس کے ساتھ جماع کیا نہیں جا سکتا، او کانت بینہما مسافت، یا دونوں میاں بیوی کے درمیان کوئی مسافت اتنی زیادہ ہے کہ لا یقدر ان یصل الیہا فی مدت الالا، کہ شوہر اس کے پاس پہنچنے کی الا کی مدت 4 مہینوں کے اندر قدرت نہیں رکھتا، تو اور چاہتے بھی یہ ہیں کہ اب ہمارا یہ رجوع ہو جائے اور 4 مہینوں کے اندر اندر ہم آپس میں رجوع کر لیں اور قسم کا کفارہ دے دیں اور طلاق واقع نہ ہو، یہ چاہتے ہیں. لیکن اب آگے عذر ہیں، کچھ عذر شوہر کے اندر ہیں، یا یہ کہ کچھ عذر ایسے ہیں کہ جو عورت کے اندر پائے جا رہے ہیں، لیکن اب فعلی طور پر الا یعنی ہم بستری اور عورت کے قریب جانا یہ نہیں پایا جا سکتا. تو اس صورت میں احناف فرماتے ہیں کہ ففیئہ ان یقول بلسانہ، تو اس کا فے یعنی اس کا لوٹنا، فانفاء ہوا ہے نا قرآن میں، فانفاء فان اللہ غفور رحیم، تو فرماتے ہیں کہ اس کا لوٹنا اور رجوع کرنا یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے ہی کہے فئت الیہا فی مدت الالا، الا کی مدت کے اندر میں نے اس کے ساتھ یعنی رجوع کر لیا ہے. فإن قال ذلك، جب وہ یہ کہہ دے گا تو سقط الالا، الا ساقط ہو جائے گا، قسم ٹوٹ جائے گی اور قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. لیکن یہاں پر قسم کا کفارہ بھی اس وجہ سے نہیں دینا پڑے گا کہ اس نے کہا تھا کہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، لیکن وہ قریب تو گیا نہیں، اس نے تو زبانی طور پر گوئے کہ رجوع کر لیا، تو لہٰذا اس صورت میں قسم کا کفارہ بھی اس پر نہیں آئے گا اور الا بھی ساخت ہو جائے گا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا فیء الا بالجماع، فے یعنی الا کے اندر رجوع وہ جماع کے بغیر نہیں ہوگا. اور اسی طرف امام طحاوی رحمہ اللہ بھی گئے ہیں. دلیل یہ کہ لأنہ کان لو کان فیئا، اگر یہ فے ہوتا قولی طور پر رجوع شمار ہوتا تو لکان حنثا، تو پھر یہ حنث بھی ہوتا، اس کے ساتھ یہ شور حانس بھی ہو جاتا کہ زبانی طور پر اس نے رجوع کر لیا تو قسم اس نے کھائی تھی، تو لہذا زبانی طور پر رجوع کرنے کی وجہ سے حانس ہو گیا، لہذا قسم کا کفارہ دے. تو قسم کا کفارہ حناف کے نزدیک بھی لازم نہیں ہے، کیونکہ یہ قسم ٹوٹی نہیں ہے، قریب گیا ہی نہیں ہے. وہ جب حنس نہیں ہے تو پھر یہ فے بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی رجوع بھی اس کو شمار نہیں کرنا چاہیے. حناف فرماتے انہ آذاہا بذکر المنع، کہ اس نے عورت کو تکلیف پہنچائی تھی جماع اور عورت کے قریب جانے سے رکنے کا ذکر کر کے، زبانی طور پر کہ میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا، زبانی طور پر کہا تھا. فیکون ارضاؤها بالوعد باللسان، بس عورت کو راضی کرنا بھی اپنی زبان کے ساتھ وعدہ کر کے ہی ہوگا. زبان سے ہی اس کو ڈرایا تھا کہ میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا نا، اب زبان سے ہی اس کو کہہ رہے کہ نہیں اب میں رجوع کرتا ہوں اس بات سے، تو ایسے ہی ہوگا نا. وَإِذَا ارْتَفَعَ الظُّلْمُ، جب ظلم اٹھ گیا عورت سے جو زیادتی ہو رہی تھی، تو لا یجاز بالطلاق، تو لہٰذا اب شوہر کو پھر ہم سزا طلاق کے ذریعے سے نہیں دیں گے، بلکہ ہم طلاق کا حکم بھی اس کا واپس لے لیں گے.
ولو قدر على الجماع في المدة بطل ذلك الفيء وصار فيئه بالجماع. اور اگر اس دوران ایسا ہوا کہ پہلے تو وہ عاجز تھا تو ہم نے کہا کہ قولی رجوع کر لے، لیکن وہ اس دوران جماع پر قادر ہو گیا مدت کے اندر 4 مہینوں کے اندر، تو وہ پہلے والا جو فے ہے وہ باطل ہو گیا ہے. اب اس کا دوبارہ فے یعنی اصل کی طرف لوٹ جائے گا، اور وہ ہے جو اس نے قسم کھائی کہ قریب نہیں جاؤں گا، تو اب قریب جائے گا اور ہم بستری کرے گا. لأنه قادر على الاصل، کیونکہ اب اصل یعنی جماع پر قادر ہو گیا قبل حصول المقصود بالحلف، خلف اور جانشین اور جو نائب تھا اصل کا یعنی قولی رجوع، اس سے مقصود کے حاصل ہونے سے پہلے 4 مہینوں کے اندر وہ اصل پر قادر ہو گیا ہے. وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، اب آخر خاتمۃ الباب ہے، اس میں انت علیہ حرام کا مصداق بتا رہے ہیں کہ کسی شخص نے اگر یہ کہہ دیا تو اس کے اندر 4 احتمالات ہو سکتے ہیں. سئل عن نیتہ، سب سے پہلے اس کی نیت کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ کی اس لفظ سے کیا مراد ہے، کیونکہ حرام تو ایک عام لفظ اس نے بول دیا نا، کہ عورت کے حرام ہونے کے تو کئی اسباب ہو سکتے ہیں، زہار ہے، ایلا ہے، اور لعان کی وجہ سے ہے، طلاق کی وجہ سے، پھر طلاق میں بھی صریح ہے، کنایا ہے، تو بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں. تو کون سی صورت ہے حرمت کی، تو اس لیے یہاں پر ہم اس کی نیت کے اوپر سارا انحصار کریں گے. سئل عن نیتہ فإن قال، اگر کہتے اردت الکذب، میں تو جھوٹ بول رہا تھا، میرا ارادہ تو اس سے کچھ بھی نہیں ہے، فهو كما قال، فرماتے یہ اسی طرح ہوگا جس طرح اس نے کہا ہے، کیونکہ لأنه نوى حقیقت کلامہ، اس نے اپنے کلام کی حقیقت کی نیت کی ہے کہ میں نے جو یہ کہا ہے نا کہ انت علیہ حرام، کہ تو میرے اوپر حرام ہے، تو میں نے اس سے کوئی بھی نیت نہیں کی، بلکہ میں نے اس سے جھوٹ کی نیت کی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. تو ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ عورت تو اس کے اوپر حرام نہیں ہے نا، حلال ہے، تو لہٰذا اپنے اسی کلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر جھوٹ کی نیت کی ہے، تو ٹھیک ہے، اس کے کلام کی حقیقت ہے یہ. وقیل لا يصدق في القضاء لأنه يمين ظاہرا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قضاءً اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، کیونکہ ظاہراً تو یہ قسم ہے نا، انت علیہ حرام، لیکن بظاہر قسم لگ رہی ہے، اس لیے قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا. وإن قال اردت الطلاق، نمبر 2 یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق کی نیت اس سے کی، انت علیہ حرام، فہی تطلیقۃ بائنۃ، پھر یہ اس سے بائن طلاق واقع ہوگی، الا ان ینوی الثلاث، الا یہ کہ وہ 3 کی نیت کر لے، تو پھر اس صورت کے اندر 3 طلاقیں ہو جائیں گی، کیونکہ لفظ کنایا ہے، لہٰذا اس کے اندر یہ احتمال بھی ہے کہ وہ 3 کی نیت کر دے تو فرد حکمی ثابت ہو جائے گا. اس کو ہم نے کنایات کے باب میں ذکر کر دیا ہے. وإن قال اردت الظہار، تیسری نیت اس میں، تیسرا احتمال اس میں زہار کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے زہار کی نیت کی ہے. زہار انت علیہ کظہر امی، جس میں زہار کا حکم انشاءاللہ تفصیل سے ابھی چند اسباق کے بعد آگے آئے گا، کہ جس میں یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی محرم عورتوں کے جسم کے ساتھ تشبیہ دے دے، تو اس صورت کے اندر اگر وہ رجوع کرتا بھی ہے تو پھر 2 مہینے لگاتار روزے ہیں یا غلام آزاد کرنا ہے، تو یہی ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، تو یہ اس کو زہار کہتے ہیں. فهو زہار، اس صورت میں پھر یہ زہار ہوگا. وهذا عند ابي حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، یہ شیخین کے نزدیک ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لیس بزہار، یہ زہار نہیں ہوگا، لندام تشبیہ بالمحرمہ، کیونکہ اپنی محرم عورت کے ساتھ تشبیہ اس میں نہیں پائے گی، اور زہار میں تشبیہ ضروری ہے، اور وہ رکن فیہ. شیخین فرماتے ہیں انہ اطلق الحرمہ، یہاں پر اس نے حرمت کو مطلق چھوڑا ہے، انت علیہ حرام. اور پھر زہار نہ و حرمت، زہار کے اندر بھی ایک حرمت ہوتی ہے کہ محرم کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. والمطلق یحتمل المقید، اور مطلق جو ہوتا ہے نا وہ مقید کا احتمال رکھتا ہے، تو یہ مطلق ہے، لہذا اس کو مقید کر دیں گے، اور راجح قول بھی یہاں پر شیخین کا ہے. وإن قال اردت التحریم او لم ارد به شیئا، چوتھا احتمال اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر اس کو حرام کرنے کی نیت کی ہے، ارادہ کیا ہے، یا یہ کہ میرا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ یہ پھر جب اپنے اوپر حرام کر رہا ہے تو اپنے اوپر حلال چیز کو حرام کرنا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، تو اس کو یمین کہتے ہیں، لہذا فهو یمین یسیر به مولیا، تو یہ قسم ہو جائے گی، اور قسم کے ذریعے سے یہ الہ کرنے والا شمار ہوگا. تو اس چوتھی صورت کے اندر یہ الہ ہوگا، اس لیے اس کو الہ کے اندر ذکر کیا. لان الاصل فی تحریم الحلال انما هو یمین عندنا،
حلال کو حرام کرنے کے اندر جو اصل ہے، یعنی یہ قاعدہ یہ ہے کہ حرام کو حلال کرنا یہ قسم ہوتی ہے احناف کے نزدیک۔ باب الایمان کے اندر بھی اس کو مزید ذکر کیا جائے گا۔ مشائخ میں سے بعض جیسے کہ شیخ ابو بکر الاسقاف ہیں، ابو بکر بن سعید ہیں، اور فقی ابو جعفر الہندوانی ہیں، یہ سارے بڑے بلخ کے علماء گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ من المشائخ من، مشائخ میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ یصرف لفظ التحریم، لفظ تحریم کو پھیرتے ہیں طلاق کی طرف، من غیر نیت، بغیر نیت کی، بحکم العرف، عرف کی وجہ سے۔ یعنی ابھی رواج یہ ہے کہ یہ حرام کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہونے لگ گیا ہے عرف میں، لہذا عرف عام کے اندر استعمال ہونے کی وجہ سے اب اس میں نیت کی حاجت نہیں رہی، لہذا جب حرام کوئی شخص اپنی بیوی کو بولے گا تو اس سے بغیر نیت کے بھی طلاق واقع ہو جائے گی، اور یہی مفتبی اور راجح قول ہے، کیونکہ عرفاً اس کو ہم یہی کہیں گے کہ بھئی یہ اس کی نیت ہے، کیونکہ حرام کا لفظ ہی وہ بالکل صریح کا درجہ اختیار کر گیا ہے۔ تو باب الإلاء اسی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا، جس میں ہم نے الاء کی شرائط پڑھی اور الاء کے اندر اس کے احکامات دیکھے، اور آخر میں خاتمۃ الباب میں انت علیہ حرام ان کے اندر ایک نیت، 4 احتمالات میں سے ایک احتمال وہ یمین کا بھی تھا، تو اس لیے اس کا بھی ذکر ہم نے یہاں پہ کر لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔